مولانا جلالالدین رومی جو ہیں وہ اس وقت کے ایران کا ایک بہت ہی معروف شہر بلخ، اس کے اندر 30 سپٹمبر 1207 کو پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا روم جو ہیں ان کا جہاں مزار کونیا کے اندر موجود ہے، اور وہاں اس کے ساتھ اسی مزار کے بالکل ملیکہ جہاں پر آپ کا میوزیم موجود ہے، جہاں پر مولانا روم کے نوادرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے دروازے کے بالکل ساتھ علامہ اقبال کی مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو محبت کا اعتراف ہے، اس کے طور پر ترکی کے رہنے والے لوگوں نے علامہ اقبال کی نسبت اور تعلق سے وہاں ایک علامتی قبر جو ہے وہ بھی بنا رکھی ہے۔ 17 دسمبر 1273 کو یہ عظیم شخصیت، یہ ایک عظیم دماغ، ایک لوگوں کو اللہ کی معرفت سے معطر و منور کرنے والی شخصیت کونیا کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر لبیک کہتے ہوئے اپنی آخری سانس لیتی ہے۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یقیناً آج کا دن اس حوالے سے بڑا ہی اہم ہے کہ 17 دسمبر 1273 عیسوی میں ایک ایسی شخصیت کا وصال ہوتا ہوا اسلامی تاریخ کے تناظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ان انتہائی زرخیز ذہنوں میں سے ایک ذہن ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ملت اسلامیہ کے لیے ذہن سازی کا کام کیا، بلکہ ان کے علم و دانش سے ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں استفادہ کیا۔ تاریخ میں آج کا جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو دنیائے دانش کو چند خوبصورتیاں عطا کیں، ان میں سے جو 3-4 کتابیں قرآن و سنت کے بعد سب سے زیادہ معتبر حوالے کے طور پر اسلامی تاریخ اور اسلامی دانش کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، ان میں جہاں نہج البلاغہ کا ایک بہت اپنا منفرد مقام ہے، بالکل اسی طرح اس کے بعد سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی اور ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو متاثر کرنے والی کتاب مثنوی مولانا روم جو ہے وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی جو ہیں وہ اس وقت کے ایران کا ایک بہت ہی معروف شہر بلخ، اس کے اندر 30 سپٹمبر 1207 کو پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایسے علمی خانوادے کے اندر آنکھ کھولنے والا یہ بچہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ علم و آگہی جو ہے اسے اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، اور ہر چشمہ فیض سے جو ہے وہ استفادہ کرتا ہوا جب پختہ عمر کی طرف بڑھتا ہے تو اپنے علم و فضل سے دنیا بھر کو جو ہے وہ متاثر کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر مختلف مقامات کا جو ہے وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کی شہرت جو ہے وہ 4 دانگ عالم میں اس کے علم، اس کے فضل اور دینی علوم کے حوالے سے اس کی مہارت جو ہے وہ اس کا تعارف اور حوالہ بن کے، اس کی خوشبو بن کے ایوان کے اقتداروں تک پہنچتی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ انہیں اپنے پاس کونیا کے لیے منتخب کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ مولانا روم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ پھر وہاں پر لگ بھگ 30 برس کے قریب وہاں رہتے ہیں، اور وہاں پر علم و آگہی کے چراغ جلاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عوام جو ہیں وہ ان سے مستفید ہوتے ہیں، بلکہ خواص کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ بھی اطراف و اکناف سے ان کے پاس آنا شروع ہوتا ہے، اور ان سے علم و آگہی کی دولت جو اسے سمیٹنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر مولانا روم جو علم اور دانش کا ایک استعارہ ہیں، انہیں معرفت کی منزلوں کی طرف سفر کے لیے اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مولانا روم جو ہیں وہ اپنی زندگی کا ایک نیا دور جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ان کی مجلس کے اندر ایک شخص جو ہے مجذوبیت کی حالت میں ان کے سامنے آتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ پراگندہ حال ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، خستہ لباس ہے، پیون زدہ کرتا اس نے زیب تن کر رکھا ہے، اور وہ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مولانا روم کوئی عقدہ جو ہے وہ علمی انداز میں بیان کرتے ہیں، اور وہ درویش کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم اپنے علم کو دیکھتے ہیں، اپنے مقام اور منصب اور اپنی پذیرائی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنے اکرام اور تعظیم کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس پراگندہ شخصیت کو جو ہے اس کے حال کو دیکھتے ہیں، اور درویش کو بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کا تم جیسے لوگوں کو علم نہیں ہو سکتا، یعنی گویا یہ خاص طرح کا علم ہے جو صرف ہم جیسے لوگ جنہوں نے ریاضت کر رکھی ہوتی ہے، کتابوں میں اپنا وقت کھپا رکھا ہوتا ہے، محنت کر رکھی ہوتی ہے، ان تک یہ علم جو ہے اس کے موتی پہنچتے ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، وہی تالاب جس کے بالکل پہلو میں جناب مولانا روم جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، اور اپنے سامنے اپنی کتابوں کا انبار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ درویش اٹھتا ہے اور ایک ایک کر کے ان ساری کتابوں کو تالاب کے پانی میں پھینک دیتا ہے۔
اب وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے جن پر نہ جانے کتنے برسوں کی ریاضت جو ہے وہ خرچ کی گئی تھی، کتنی شب بیداریاں اس کی نظر کی گئی تھیں، وہ جب پانی کے اندر زائل ہوتی ہوئی نظر آئیں تو مولانا روم جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب شور اٹھتا ہے، آپ اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ جب جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور اس مجذوب کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجذوب پانی کے تالاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور ایک ایک کر کے اس کتاب کو باہر نکالتا ہے اور اس کتاب کو جو ہے وہ گویا جھاڑتا ہے، اور اس انداز میں اس کو خشک انداز سے پانی کے اندر سے نکالتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود گرد جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا روم اور آپ کے سارے شاگرد جو ہیں وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں اور انگشت بداں ہو کر حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا علم ہے؟ تو وہ درویش جو ہے پوری بے نیازی کے ساتھ مسکراتا ہوا مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی طرف دیکھتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے دوست، یہ وہ علم ہے جس کا تم جیسوں کو علم نہیں ہوتا، یعنی یہ علم سے ایک آگے درجے کی منزل یعنی معرفت کی دنیا ہے، اس کا سفر ہے۔ بس یہ فکرہ کہہ کے اس درویش کا آپ کی طرف سے پلٹنا تھا اور اپنے سفر پر نکلنا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا روم جو ہیں وہ پھر اپنا سارا کر و فر جو ہے اس کو ترک کر کے اپنا جاہ و جلال جبہ و دستار وہاں پر نچھاور کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے وہ معرفت کی منزل حاصل کرتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں ایک اپنے عہد کے ایک بہت نامور عالم دین کو اللہ کا ایک کامل ولی بنانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا روم پھر اس کے بعد مثنوی جیسی جو تخلیق ہے اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور قصد کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جس اعلیٰ عرفہ درجے کا جو علم ہے اور دانش ہے اس کو دنیا کے لیے خزانے کے طور پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے اور آپ کے کام کی انسانی تاریخ میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یونیسکو جیسے ادارے نے ترکی کے کہنے پر آپ کا جو 800واں جشن پیدائش تھا اس کے اوپر یونیسکو نے 2007 کو مولانا روم کے سال کے طور پر قرار دیا، اور اس سال یونیسکو کی طرف سے جتنے بھی دیے گئے تغمے دیے گئے ان سب کو رومی میڈلز کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا، اور اس طرح پوری دنیا کے اندر مولانا روم کے کام اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ امر یہ تھا کہ بہت بڑی اور نمایاں جو ایک تھی آپ کی نسبت اور تعلق سے کانفرنس جو ہے وہ 5 روزہ کانفرنس ایران کے اندر منعقد کی گئی، جس میں 2 دن جو ہے وہ تہران میں اور 3 دن تبریز میں، یعنی آپ کے جو روحانی پیشوا تھے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ جو ہیں ان کا جو آبائی وطن تھا تبریز، اس کے وہاں پر جو ہے وہ 3 دن کا قیام ہوا، اور وہاں پر ان کی نسبت سے بھی پھر جو ہے وہ ان کے کلام کے حوالے سے اور جو ان کا کنٹریبیوشن تھا اس کے حوالے سے مقالہ جات پیش کیے گئے۔ پاکستان سے اس کے لیے 2007 کا جو وفد یہاں سے پاکستان سے گیا اس کانفرنس کے لیے، اس کے اندر جسٹس جاوید اقبال، ڈاکٹر ناصرہ جاوید، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی اور ڈاکٹر سلیم مظہر جیسی شخصیات جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئیں۔ اقبال کے حوالے سے جو مولانا روم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے اور معرفت الہی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر جو مولانا روم کے زمانے کے اندر پائے جانے والے دنیا کے جو زندہ موضوعات تھے، تازہ موضوعات تھے، ان پر جو مولانا روم نے انڈائریکٹ طریقے سے بالواسطہ طور پر جو اپنے ان مثنوی کے اندر جو آپ نے جو وزڈم دی ہے، جو آپ نے دانش دی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور آپ اور میں ہم سب کے لیے یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا ہی خوش آئند اور بڑا قابل فخر ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید یہ ایک اپنے انداز کی انوکھی مثال ہے کہ ہماری سرزمین سے اٹھنے والی سب سے بڑی شخصیت میری مراد حضرت علامہ اقبال جو ہیں، ان کے ہاں یہ جو دانش اور یہ جو نورانیت ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو وزڈم نظر آتا ہے، یہ حقیقی معنوں میں آپ کے اپنے قول کے مطابق اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے ساتھ جو علامہ اقبال کی نسبت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اور شاید یہی سبب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا روم جو ہیں ان کا جہاں مزار کونیا کے اندر موجود ہے اور وہاں اس کے ساتھ اسی مزار کے بالکل ملکہ جہاں پر آپ کا میوزیم موجود ہے، جہاں پر مولانا روم کے نوادرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے دروازے کے بالکل ساتھ علامہ اقبال کی مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو محبت کا اعتراف ہے اس کے طور پر
ترکی کے رہنے والے لوگوں نے علامہ اقبال کی نسبت اور تعلق سے وہاں ایک علامتی قبر جو ہے وہ بھی بنا رکھی ہے۔ سو دنیا بھر سے جب لوگ مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر ان کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے جب اصالِ ثواب کیا جاتا ہے تو ان کے بالکل پہلو میں ان کے مرید صادق یعنی حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں ان کی اصالِ ثواب کے لیے ان کی جو ایک علامتی آرام گاہ ہے اس پر بھی لوگ آتے ہیں اور وہاں ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں بے شمار پیر ہوں گے اور بے شمار ان کے مرید ہوں گے۔ یقیناً ہر زمانے کے مرید کو اپنے پیر کے ساتھ ایک والہانہ نسبت اور محبت اور عقیدت ہوا کرتی ہے، جس کا وہ گاہے گاہے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی نشست برخاست سے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جو اس اظہار کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اس محبت کا اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تصور کیجئے کہ حضرت علامہ اقبال کی مولانا روم کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ نے اس محبت کو اس انداز میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا کہ جو شخص جب مولانا روم کی نسبت اور تعلق سے وہاں ان کے مزار پر حاضر ہوتا رہے گا، وہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت اقبال کی جو والہانہ محبت ہے اس کا اعتراف بھی کرتا رہے گا اور ان کو بھی یاد کرتا رہے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 17 دسمبر 1273 کو یہ عظیم شخصیت، یہ ایک عظیم دماغ، ایک لوگوں کو اللہ کی معرفت سے معطر و منور کرنے والی شخصیت کونیا کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر لبیک کہتے ہوئے اپنی آخری سانس لیتی ہے۔ آج 17 دسمبر 1273 عیسوی کی یاد میں ہر سال کی طرح حضرت مولانا روم جو ہیں ان کی نسبت اور تعلق سے تقریبات، سیمینار، کانفرنسز ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد کرنے کا، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک عالمگیر محبت، عالمگیر امن اور عالمگیر بقائے باہمی کا جو ایک محبت نامہ مثنوی کی شکل میں مولانا روم نے چھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ہدیہ سپاس یہ ہے کہ ہم اس محبت نامے سے، وہ جو خیر کا ایک خزانہ ہے، اس سے مستفید ہونا شروع ہوں اور وہ محبت کا پیغام جو مولانا روم کے سارے کلام کا حاصل ہے اسے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا شروع کریں۔ بہت ساری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے آپ کو اور مجھے بھی اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں موجود معلومات اچھی لگی ہوں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔